فکر کا جو رد کیا ہے وہ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا سفرا، سفر کوئی چیز۔ چلے جی، بڑی بات ہے۔ اور قاری صاحب آپ ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں 4-5 سال سے، ظاہری بات ہے اس کے پیچھے آپ کا 5-6 سال کا جو ہے نا عرصہ لگا ہوگا جو آپ سیکھے ہوں گے پھر بالکل پراپر۔ تو یہ آپ کی کہاں سے جو ہے آغاز کیا ہے آپ نے؟ میں نے تقریباً 2015 میں دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکباش پیسانی سرکار اچھا ماشاءاللہ آپ کے یہاں ادھر جامعہ اعظمیہ مدینہ العلوم، وہاں 8 سالہ کورس وہاں میں نے مکمل کیا۔ تو وہاں سے بس فراغت کے بعد پھر حضرت صاحب نے یہیں پہ روکم، تو میں نے جو 8 سالہ کورس جو کیا ہے وہ دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکباش پیسانی سرکار آپ کے استانے پہ جامعہ اعظمیہ مدینہ العلوم، وہاں پر 3 مدارس موجود ہیں۔ جامعہ اعظمیہ فیض القرآن حفظ کا مدرسہ موجود ہے، جامعہ اعظمیہ مدینہ العلوم درس نظامی کا مدرسہ موجود ہے، جامعہ عائشہ خدیجۃ للبنات العظمیہ یہ لڑکیوں کے نام سے وہاں بڑا مدرسہ موجود ہے۔ میں نے جو 8 سالہ کورس کیا وہاں دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکباش سے کیا۔ ماشاءاللہ جی قاری صاحب، یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ بہت بڑا آستانہ ہے، اور ہم بھی ادھر جا کے یقیناً مانیں کہ ایک روح کی کیفیت جو ہے نا کچھ اور ہی ہو جاتی ہے وہاں پہ، بس ذکر اور فکر یہ آخرت کی جو ہے نا وہاں پہ بندے کو لگ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ قاری صاحب، ہم آپ کو تکلیف دی ہے اور آپ کا ہم نے تھوڑا سا جو وقت لیا ہے جس مقصد کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں ہمارا یہ سفر کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، تو بعض ہمیں ان پڑھ ہیں اس معاملے میں تو کچھ اتنا پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ 12-13 دن سخت بیماری کے عالم میں تھے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیاطین اور یہ جو جنات وغیرہ ہیں ان کا بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے سے روشنی ڈال دیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے، انشاءاللہ میں مختصر حدیث مبارکہ مختصر کر کے پڑھوں گا، ولا حامۃ ولا سفرا، کہ اس کے ضمن میں محدثین اور دیگر فقہائے کرام نے بھی اس بارے میں کثیر تعداد میں جو محدثین نے اس بارے میں اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، لیکن اس مہینے کو ماہ سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے، ماہ سفر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور ماہ سفر ثانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر جو یہ محرم الحرام کا جو مہینہ یہ معروف نہیں تھا، یہ مہینہ معروف نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگ محرم کے مہینے کو وہ اس کو سفر اول کہتے تھے، اور سفر کے مہینے کو سفر ثانی کہا کرتے تھے، اس کو سفرین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا لوگوں سے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بڑا سخت ہے، بلاؤں والا مہینہ ہے، تکلیفوں والا مہینہ ہے، مصیبتوں والا مہینہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا جو رد کیا ہے، اس نظریے کا، اس فکر کا جو رد کیا ہے وہ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمان موجود ہے ولا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر اب لوگ کہتے ہیں جی اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے ہم اپنے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو دیکھیں گے۔ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ 7 ہجری میں سفر کے مہینے میں آپ کا نکاح جناب حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا، اور اسی طرح کچھ روایات کے مطابق حضرت مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح، آپ کا نکاح حضرت سیدنا حضور کی لخت جگر سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہوا۔ تو مطلب اگر یہ سفر کا مہینہ بلاؤں والا مہینہ، مصیبتوں والا مہینہ ہوتا تو یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا نکاح پھر سفر میں نہ ہوتا، مولا کائنات حیدر قرار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا نکاح سفر کے مہینے میں نہ ہوتا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عظیم فتح خیبر کی جو جنگ تھی، اس کی جو اعلان، جو اس کی فتح تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عطا فرمائی وہ سفر کے مہینے میں فرمائی۔ اور عظیم صحابی رسول جناب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا سفر کے مہینے میں کیا۔ اور اسی طرح حضرت طلحہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نام تھوڑا سا شاید مجھ سے آگے پیچھے ہو جائے، تو آپ نے بھی جو اسلام قبول کیا وہ بھی سفر کے مہینے میں قبول کیا، اور مدائن جو فتح ہوا وہ بھی اسی مہینے میں، سفر کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔ یہ جو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بلاؤں والا مہینہ ہے، مصیبتوں والا مہینہ ہے، تکلیفوں والا مہینہ ہے، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں۔ جس طرح کہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ولا حامۃ ولا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر پرندہ اگر تمہارا راستہ کراس کر جائے
تو یہ جو ہے نا تمہارے لیے خطرے کا باعث ہے. اگر کالی بلی تمہارا راستہ کاٹ جائے تو یہ خطرے کا باعث ہے. یہ تمام امام الانبیاء علیہ السلام نے اس چیزوں سے منع فرمایا. یہ تمام یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں. یہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ذہن کے فطور ہیں یا یہ شیطانی وسوسے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ڈال دیے جی گئے. بالکل. تو بالکل جی قاری صاحب نے بہت خوبصورت جو ہے جی بیان کیا ہے. تو آپ کو کیسا لگے آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اس چینل کا بھی خیال کریں. اور ایک تو قاری صاحب آپ کا پھر دوبارہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا وقت عنایت کیا ہے. تو باقی آپ کا دیسی گپ شپ کا چینل ہے, اس کا خیال رکھے, اپنا خیال رکھے, اپنے جاننے والوں کو خیال رکھے, خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں